بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا. اور بیٹھوں جو در پاک پیغمبر کے حضور، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا مشہود الا اللہ.
مقصودا الا اللہ، لا مقصودا الا اللہ، لا معبودا الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ واحد و یکتا ہے، ایک خدا بس تنہا ہے، کوئی نہ اس کا غمتا ہے، کوئی نہ اس کا غمتا ہے، ایک ہی سب کی سنتا ہے، لا الہ الا اللہ، 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 مولا دل کا زنگ چھڑا، قلب نوری پائے جینا، دل کا زنگ چھڑا، قلب نوری پائے جینا، دل کو کر دے آئینہ، جس میں چمکے یہ کلمہ، لا الہ، لا لا الہ الا اللہ، مولا دل کا زنگ چھڑا، قلب نوری پائے جلا، دل کو کر دے آئینہ، دل کو کر دے آئینہ، جس میں چمکے یہ کلمہ، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔ لاج رکھ میرے دستے دعا کی، میرے مولا تو خیرات دے دے، لاج رکھ میرے دستے دعا کی، میرے مولا تو خیرات دے دے، اپنی رحمت کی اپنی عطا کی، میرے مولا تو خیرات دے
حال آسی کا بے حد برا ہے، تیری رحمت کا بس آسرا ہے، حال آسی کا بے حد برا ہے، تیری رحمت کا بس آسرا ہے، تیری رحمت کا بس آسرا ہے، عفو جرم و قصور و خطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے، کرنا رحمت خدا مجھ پہ اپنی، رکھ عنایت صدا مجھ پہ اپنی، رکھ عنایت صدا مجھ پہ اپنی، دائمی اور حتمی رضا کی میرے مولا تو خیرات دے دے، میں گناہوں میں لتھڑا ہوا ہوں، بد سے بدتر ہوں، بگڑا ہوا ہوں، بد سے بدتر ہوں، بگڑا ہوا ہوں، عفو جرم و قصور و خطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے، ہے یہ تسلیم سب سے برا ہوں، میں سدھرنا خدا چاہتا ہوں، میں سدھرنا خدا چاہتا ہوں، عفو جرم و قصور و خطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے، بات اسیاں سے میں نے بگاڑی، دل کی ہاتھوں سے بستی اجاڑی، بات اسیاں سے میں نے بگاڑی، دل کی ہاتھوں سے بستی اجاڑی،
اجاڑی دل کی ہاتھوں سے بستی اجاڑی لطف و رحمت کی عفو و عطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے لطف و رحمت کی عفو و عطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے تیرے ڈر سے صدا تھر تھراؤں خوف سے تیرے آنسو بہاؤں خوف سے تیرے آنسو بہاؤں کیف ایسا دے ایسی ادا کی میرے مولا تو خیرات دے دے جگمگاتی رہے قبر عطار اے رحیم اور ستار و غفار اے رحیم اور ستار و غفار تابد فضل و رحم و عطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ امیر المومنین حضرت مولائے کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک نے جنت میں ایک درخت پیدا فرمایا ہے جس کا پھل سیب سے بڑا، انار سے چھوٹا، مکھن سے نرم، شہد سے میٹھا، مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ اس کے درخت کی شاخیں تر موتیوں کی، تنے سونے کے اور پتے زبرجد کے ہیں۔ اس درخت کا پھل صرف وہی کھا سکے گا جو سرکار والا تبار حبیب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پڑے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ رجب المرجب کا مبارک مہینہ جاری ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کو حرمت والا، عظمت والا، بزرگی والا قرآن مجید میں قرار دیا۔ یہ حرام مہینے جو حرمت والے 4 مہینے قرآن مجید میں بیان ہوئے، اس میں رجب المرجب بھی ہے۔ تو
تو الحمدللہ رجب المرجب میں امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس قادری صاحب ہمیں نفل روزوں کی ترغیب بھی دلاتے ہیں، عبادت کو بڑھا دینے کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، کیونکہ احادیث مبارکہ میں اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ حضرت عبد الرزاق وراق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رجب المرجب عبادت کا بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان المعظم آپاشی یعنی پانی دینے، آنسوؤں سے سیراب کرنے کا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں الحمدللہ عاشقان رسول رجب المرجب میں روزے رکھتے ہیں، اس سلسلے میں دعا افطار کا سلسلہ ہوتا ہے، تو آج بھی الحمدللہ عز وجل دعا افطار کا سلسلہ ہے۔ عارف باللہ شیخ ضیاء الدین عبد العزیز رحمت اللہ علیہ بعض علماء سے نقل فرماتے ہیں کہ جب دور جاہلیت میں لوگ رجب کے مہینے میں آپ نیزے چھپا لیتے اور جنگ سے رک جاتے تھے، تو مسلمان اس مہینے میں اپنی زبان کی حفاظت کیوں نہیں کرتے اور بے حرمتی سے کیوں نہیں رکتے؟ بے شک بعض مواقع پر زبان ننگی تلوار اور نیزائے نوکدار سے زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دور جاہلیت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت سے پہلے لوگ جو ہیں وہ جنگ سے رک جاتے تھے، رجب المرجب کا ادب کرتے تھے، اس کا احترام کرتے تھے، لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے، اس مہینے کا بڑا ادب کرتے تھے، اور اسلام نے اس کو برقرار رکھا۔ لیکن آج بدقسمتی سے ہمارے معاشرے کے اندر رجب المرجب کا مہینہ آ جائے تو لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے، اسے نارمل لیتے ہیں، جبکہ یہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، اور پہلے دور کے اندر لوگ اپنی دعاؤں کو روک کے رکھتے تھے کہ رجب کا مہینہ آئے گا تو اپنی دعائیں کریں گے، اللہ اکبر، اور اس مہینے کا احترام کرتے تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ تو ایک ظلم کیا ہے، اس کو علماء نے تفسیر اس پہ بیان کی ہے کہ جانوں پر ظلم کرنے سے مراد کیا ہے؟ گناہ کرنا، اور ایک عام گناہ جو زبان سے ہوتا ہے وہ ہے چغلی، چغل خور، چغلی، اور اس کی جو مذمت بیان کی گئی حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگوں میں سے سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ وہ ہے جو ادھر کی باتیں ادھر کی باتیں لگائی بجھائی کر کے مسلمانوں میں اختلاف اور پھوٹ ڈلواتا ہے۔ اب پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غیبت اور چغلی ایمان کو اس طرح کاٹ کے رکھ دیتی ہے جس طرح چرواہا درخت کو کاٹ دیتا ہے۔ اب ہمارے پاس سب سے قیمتی چیز تو ایمان ہے، اور غیبت اور چغلی کو فرمایا گیا کہ یہ ایمان کو کاٹ دیتی ہیں۔ کس طرح؟ جس طرح چرواہا درخت کو کاٹ دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک کے بہترین بندے وہ ہیں جب ان کو دیکھا جائے تو اللہ پاک یاد آ جائے، اور اللہ پاک کے بدترین بندے یہ چغلی کھانے کے لیے ادھر ادھر پھرنے والے، دوستوں کے درمیان جدائی ڈالنے والے، اور بے عیب لوگوں میں خامیاں نکالنے والے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کے بدترین بندے، اللہ اکبر، چغلی کے لیے ادھر ادھر پھرنے والے، دوستوں کے درمیان جدائی ڈالنے والے، اور بے عیب لوگوں میں خامیاں نکالنے والے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہمارے معاشرے کے اندر عالم دیکھیں کیا ہے۔ آج چغل خور کون ہوتا ہے؟ پہلے اس کی ڈیفینیشن دیکھیں ہم، ڈیفینیشن کیا ہے۔ امام نووی رحمت اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے، کسی کی بات نقصان پہنچانے کے لیے نقصان پہنچانے کے ارادے سے دوسرے کو بتانا، یہ چغلی ہے۔ اور چغل خوری کی ایک تعریف یہ بھی ہے
کہ لوگوں کے درمیان فساد ڈالنے کے لیے ایک کی بات کو دوسرے کو بتا دینا. وہ تو تمہیں ایسا کہہ رہا تھا، اور اس نے تو یوں کہا تھا، اس نے تو یوں کہا، اس نے تو یوں کہا. آج بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں اویئرنیس نہیں ہے، معلومات نہیں ہے. جس کام کو احادیث مبارکہ میں اسلام نے حرام قرار دیا، آج بدقسمتی سے ہمیں اس کے بارے میں آج معاشرے کے اندر اویئرنیس نہیں پائی جاتی، معلومات نہیں پائی جاتی، نالج نہیں ہے، جس کے نتیجے میں بندہ ان کاموں میں مبتلا ہو رہا ہے جس کا اسلام نے ہمیں سختی کے ساتھ منع فرمایا. اور اس سے جدائیاں دوستوں میں ڈل رہی ہیں، اس سے جدائیاں گھروں میں ڈل رہی ہیں، اس سے میاں بیوی میں طلاق ہو رہی ہے، اس سے ساس بہو کا جھگڑا ہو رہا ہے، اس سے دوستوں کے درمیان پارٹنرشپ ختم ہو رہی ہے، اس کے درمیان معاشرے کے اندر نفرتیں پھیل رہی ہیں، محبتیں ختم ہو گئیں، اور لوگ خود غرضی کی طرف آ گئے. بدقسمتی سے پرابلم کیا ہے؟ چغل خوری. اور چغل خوری کو اگر ہم اپنے کرکلم میں شامل کریں، نصاب میں شامل کریں، اور ماں باپ اپنی اولاد کی تربیت میں شامل کریں، کیونکہ دا فرسٹ یونیورسٹی از لیپ آف مدر، پہلی یونیورسٹی ماں کی گود ہے، اور باپ نے تربیت کرنی ہے. اور زوجہ کی تربیت کس نے کرنی ہے؟ شوہر نے کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے. تو شوہر کی ذمہ داری ہے، اس نے اپنی زوجہ کی تربیت کرنی ہے. مرد کی ذمہ داری ہے، اس نے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے. اب مرد تربیت کب کرے گا؟ جب خود اس کو پتا ہوگا. تو کریکٹر بلڈنگ، کردار سازی معاشرے میں بڑی ضروری ہے، کیونکہ اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے اور گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے. تو چغل خوری جو ہے، اللہ اکبر، یہ کس قدر غلیظ کام ہے چغل خوری کرنا. ایک مسلمان کے عیب کو دوسرے کو بتانا، ایک مسلمان کی بات کو دوسرے کو بتانا، ایک کی بات دوسرے تک پہنچانا. ارشاد فرمایا، منہ پر برا بلا کہنے والے، منہ پر برا بلا کہنے والے، پیٹھ پیچھے عیب بتانے والے، چغلی کھانے والے، اور بے عیب لوگوں میں عیب تلاش کرنے والے کو قیامت کے دن کتوں کی شکل میں جمع کیا جائے گا. اللہ اکبر. اللہ پاک قیامت کے دن کتوں کی شکل میں جمع فرمائے گا. کس کو؟ جو لوگوں پہ منہ پہ برا بلا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں پیچھے نہیں کہتے، اسی منہ پہ بھی کہہ سکتے ہیں. اور بھائی کیوں کہہ سکتے ہیں آپ؟ کسی مسلمان کی بے عزتی کرنا، اس کو ذلیل کرنا، اس کو حقیر جاننا. اللہ اکبر. اسی طرح فرمایا کہ ارشاد فرمایا چغل خور کو آخرت میں سب سے پہلے اس کی قبر میں عذاب دیا جائے گا. جی ہاں، اس کی تو واضح حدیث پاک ہے کہ ایک شخص کو قبر کا عذاب ہو رہا تھا، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کیوں ہو رہا ہے؟ فرمایا معمولی بات سے، یہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور چغل خور تھا، یہ چغلی سے نہیں بچتا تھا. تو پیشاب کی چھینٹوں سے بچنا اور چغل خوری جو سے بچنا یہ ضروری ہے، کیونکہ حدیث پاک میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قبر میں عذاب ہونے والے کے بارے میں بتایا کہ یہ دو کاموں سے نہیں بچتا تھا. تو چغل خوری معاشرے کے اندر ایسا سرایت کر گیا ہے یہ مرض کہ آج گھر گھر کے اندر لڑائی جھگڑے، رشتہ دار آپس میں ٹوٹے ہوئے ہیں، معاشرے کے اندر ہمسائے لڑے ہوئے ہیں آپس میں. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس کے لیے پریکٹس کرنی پڑے گی، اس کے لیے ماحول چاہیے، اس کے لیے اویئرنیس چاہیے. اس کے لیے آج ہم جن لوگوں کے اندر بیٹھتے ہیں، یاد رکھیے گا انسان اپنی لائف میں 75% دیکھ کے سیکھتا ہے، 8% سن کے سیکھتا ہے. تو جو دیکھ کے سیکھتا ہے وہ ماحول ہے، وہ ایٹماسفیئر ہے، وہ انوائرمنٹ ہے جس سے وہ سیکھتا ہے. اب کون سا انوائرمنٹ ہے؟ چغل خوری والا، غیبت والا، لڑائی جھگڑے والا، دوسروں کی برائی کرنے والا، دوسروں کو ڈیگریڈ کرنے والا. ان کو کیا کہتے ہیں ہم آج؟ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مسلمان کو عزت دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نزدیک کتنی عزت ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا، اے کعبہ، میرے دل میں تیری بڑی عظمت ہے، مگر ایک مسلمان کی عزت حرمت میرے دل میں تجھ سے بڑھ کر ہے. تو آج ایک مسلمان بھائی کی عزت ہمیں کتنی کرنی چاہیے؟ اللہ اکبر. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہے. اے کاش کے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں، اے کاش کے امن قائم ہو جائے، اے کاش غیبتیں ختم ہو جائیں، چغلیاں ختم ہو جائیں. اور اس کے لیے دعوت اسلامی کوشش کر رہی ہے. امیر اہل سنت مدنی مذاکرے فرماتے ہیں، آپ نے ہفتہ وار اجتماع دعوت اسلامی کو دیے ہیں،
آپ نے مدنی قافلوں کا ذہن دیا ہے، اور رمضان المبارک سبحان اللہ اس میں تو پورے مہینے کا اعتکاف فرماتے ہیں، اور دو دو مدنی مذاکرے ہوتے ہیں کہ آپ تربیت فرماتے ہیں، آپ نالج کی بات کرتے ہیں، آپ علم کی بات کرتے ہیں، آپ اویئرنیس کی بات کرتے ہیں، آپ نالج انہینسمنٹ اور سیلف ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں۔ آئیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں رہ کر ہم بھی اپنی کردار سازی کریں، کریکٹر بلڈنگ کریں، اور ان چغلی سے، غیبت سے، جھوٹ سے، یہ جو برائیاں آج ہمارے معاشرے میں سرایت کر گئیں، جس کی وجہ سے مسلمان کا دشمن ہو گیا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کرے کہ ہمارا معاشرہ امن کا گہوارہ بنے، اللہ کرے کہ ہمارا گھر گھر امن کا گہوارہ بنے، اور ہم ایک دوسرے پر جان نچھاور کرنے والے بن جائیں۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ مٹا دے ساری خطائیں میری، مٹا یا رب، مٹا دے ساری خطائیں میری، مٹا یا رب، بنا دے نیک، بنانے دے بنا یا رب، اندھیرے قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر، اندھیرے قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر، کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب، گناہ گار ہوں میں، لائق جہنم ہوں، کرم سے بخش دے مجھ کو، نہ دے سزا یا رب، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ عز و جل ہمارے ماں باپ کی اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کی مغفرت فرما۔ یا اللہ عز و جل ہمیں نیک بنا، پرہیزگار بنا، ماں باپ کا فرما بردار بنا، عاشق رسول بنا، آفتوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، وباؤں سے، نظر بد سے، نعمتوں کے پھر جانے سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ عز و جل اے مالک و مولا ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما دے۔ یا اللہ عز و جل اے مالک و مولا ایک لمحے کے لیے بھی عذاب قبر نہ دینا، یا اللہ ایک لمحے کے لیے بھی عذاب جہنم نہ دینا۔ یا اللہ عز و جل اے مالک و مولا جو دعاؤں میں شریک ہے یا اللہ، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہے قرضوں کے بوجھ سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل جو رشتوں کے انتظار میں ہے نیک رشتے عطا فرما، جو اولاد چاہتے ہیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل جن کے گھر میں جھگڑے ہیں مولا امن قائم ہو جائے، جن کے روٹھے ہیں مولا مان جائیں، جن کے ٹوٹے ہیں یا اللہ مل جائیں۔ یا اللہ عز و جل ہماری دعائیں قبول کر لے۔ یا اللہ آفتوں، بلاؤں، مصیبتوں، وباؤں سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہمارے وطن عزیز کی خیر فرما، ہمارے ملک کو استحکام نصیب فرما، پوری دنیا کے مسلمانوں کی خیر فرما۔ یا اللہ رجب المرجب کی برکتیں ہمیں نصیب فرما دے۔ یا اللہ عز و جل اے مالک و مولا ہماری دعائیں قبول فرما لے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اللہم بارک لنا
فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. یا اللہ ہمیں برکت عطا فرما. یا اللہ عبادت گزار بندہ بنا. رجب المرجب میں کوئی نماز قضا نہ ہو, پوری زندگی میں کبھی کوئی نماز قضا نہ ہو. یا اللہ ہمیں رمضان المبارک کے فرض روزوں تک زندہ رکھنا. یا اللہ عبادت کی توفیق نصیب فرما دے, تلاوت قرآن سے محبت نصیب فرما دے. یا اللہ اپنی محبت نصیب فرما دے. اے مولا یہ ہماری ٹانگیں 8 گھنٹے نوکریاں کرتے نہیں تھکتی, 8 منٹ نماز میں تھک جاتی ہیں. یا اللہ اپنے آگے کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ دل کی سختی دور کر دے. یا اللہ عز و جل اے مالک و مولا ہماری قبر کو روشن کر دے. یا اللہ عز و جل ہم میں سے جن جن کے ماں باپ بوڑھے ہیں, بیمار ہیں, صحت و سلامتی عطا فرما. جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے مولا ان کی مغفرت فرما دے. یا اللہ جو دعاؤں میں شریک ہیں یا اللہ ہم سب مسلمانوں کی خیر فرما. ہمارا ایمان سلامت رکھنا, ایمان سلامت رکھنا, ایمان کی سلامتی عطا فرما. یا اللہ اے مالک و مولا ہمیں چھوٹوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ بڑوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما. چھوٹوں پر شفقت کرنے والا بنا دے. یا اللہ ہمارا کردار ستھرا ہو جائے. یا اللہ تیرے حقوق کے ساتھ ساتھ تیرے بندوں کے حقوق بھی ادا کریں. یا اللہ جھوٹ, غیبت, چغلی, بغض, حسد, تکبر, ریاکاری, کینے سے بچا لے. یا اللہ ہمارا کردار ستھرا ہو جائے. ہمیں حلال روزی عطا فرما, ہمیں حرام روزی سے بچا لے. یا اللہ عز و جل ہماری دعائیں قبول ہو جائیں. اسی سال حج کی سعادت دے دے. بار بار میٹھا مدینہ چومنا ہمارا مقدر بنا دے. یا اللہ عز و جل امیر علیہ سنت کے ساتھ حج کی سعادت عطا فرما. یا اللہ عز و جل استاد ہوں, ماں باپ ہوں, عطار بھی ہوں ساتھ, یوں حج کو چلیں اور مدینہ بھی دکھا دے. یا اللہ آج ہم نے غیبت کے بارے میں سنا, مولا ہمیں غیبت سے محفوظ فرما, چغلی سے محفوظ فرما, بغض و حسد سے محفوظ فرما, زبان کی حفاظت فرما. رجب کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما. فلموں ڈراموں سے بچا, گانے باجوں سے بچا. یا اللہ رجب کی بے حرمتی, بے ادبی سے بچا لے. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے, کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, لاہور میں افطار کا وقت ہو گیا ہے. مسلمان